سر جی ہم تو اپیل کر رہے ہیں اس وقت صدر پاکستان کو، وزیر اعظم پاکستان کا اور منسٹر آئی ٹی کو، کیونکہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا، اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور پہلے ایک ٹرسٹ ڈیڈ لکھی گئی تھی جس میں باقاعدہ معاہدہ تھا کہ یہ جو ٹرانسفر ملازمین ہیں ٹی این ٹی سے پی ٹی سی سے پی ٹی سی ایل میں جا رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ ملازم رہیں گے۔ پی ٹی سی ایل لمیٹیڈ ہو گئی تھی نا صلاح صاحب نے، حالانکہ ہاں وہ تو 26%، لیکن ہماری حکومت نے اس کو سارے مینجمنٹ اختیارات دے دیے، اور انہوں نے ایک وی ایس ایس کے فارم لگا دیا، اور فارم میں لکھ دے دیا کہ آپ ناٹ نیڈڈ ہیں، آپ ریزیڈنٹ ہیں، سرپلس ہے، اور میں آپ کی بات کاٹوں تھوڑی کہ وی ایس ایس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے کچھ کلیم کرنے کا، جو بھی اختیار ہے وہ وی ایس ایس دینے والے کو اختیار ہوگا، یہ اس بات میں مینشن ہے، پھر بھی آپ نے سائن کر کے دے دیا۔ سر وہ اس طرح تھا، سائن کر کے دی رہے، ہم مانتے ہیں سائن کر دے، ایک تو پریشرائز ہو گئے، ایک تو ان کو حق ہی نہیں تھا کہ وہ ہمیں سرپلس لکھ دیتے۔ کیوں لکھا؟ کیونکہ وہ تو اصلاحات والوں کو تو کوئی اس ایل کو تو حق نہیں تھا نا، ہم تو گورنمنٹ ملازم تھے، جو ہمارے اوپر 73 کا آئین لاگو ہے اس کے مطابق، کیونکہ ہم گورنمنٹ ملازم تھے، ظاہر ہے ہمیں اس کے تحت رکھنا تھا، اور ٹرسٹ ڈیڈ ہم سے چھپائی گئی، جو معاہدہ ہوا ہم سے چھپایا گیا، اب اوپن ہوا ہے نا۔ جب یہ 15 میں فیصلہ آیا، مسعود بھٹی کا کیس تھا سپریم کورٹ میں، جب اس میں فیصلہ آیا اور اس میں کہہ دیا گیا، سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیے کہ جو بھی پی ٹی سی ایل ملازم 10 سال سروس یا 60 سال اس کی عمر ہو جائے وہ پینشن کے حقدار ہیں، تب وہ ہم اکٹھے ہوئے نا۔ اس سے پہلے تو ہم نے لکھ دیا، ہم تو چپ کر کے بیٹھ کے مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں سرپلس کر کے نکال دیا۔ جب سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا تو پھر تو ظاہر ہے ہمارا حق ہے، ہمیں دے دیا، اور آئین پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اور آپ کی لیڈر نے خود کھڑے ہو کے آپ ہی کے مجلس میں وی ایس ایس کے فارم پھاڑے تھے، شاید آپ کو یاد نہیں، مجھے یاد ہے، پھر اس کے بعد وی ایس ایس اس نے بھی لے لیا، مرحوم ہے آج کل، اللہ بخشے اس کو۔ ہاں سر، وہی اصل مسئلہ یہی ہے سر، پریشرائز کیا گیا، ملازم کو ٹرانسفر کیے گئے، ملازم کو ٹرانسفر کر کے ابھی کوئٹہ کے ایک آدمی ہو، اور وہ بھی ایک چھوٹا سا ٹیلی فون آپریٹر یا لائن مین ہو، اس کو اٹھا کے اگر کراچی رکھے، وہ بچوں کا پیٹ پالے یا وہ وہاں پہ نوکری کرے، ظاہر ہے لکھ کے دے گا، مجبوراً مرتا کیا نہیں کرتا، وہ تو مجبوری ہوگی۔ اب آپ کیا گزارش کرنا چاہیں گے؟ اور آپ کا اگر نہیں مانا، پاکستان کی کسی بھی عدالت نے آپ کی عدالت نے مانا ہے سر، سپریم کورٹ لارجر بینچ نے مانا ہے، نہیں مانتا ہے، قدوس رنجو نہیں مانتا ہے، تب کیا ہوگا آخری؟ دیکھو ہم تو اپیل کر رہے ہیں اس وقت صدر پاکستان کو کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو، منسٹر آئی ٹی کو، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے حقوق دیے جائے، پینشن اگر نہ دیے، بالصورت اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو مجبوراً ہمیں بھی کہیں دھرنا دینا پڑے گا، چاہے اسلام آباد میں دھرنا دینا پڑے، تو ہم ظاہر ہے دھرنے کے لیے نکلیں گے، بیٹھیں گے اپنے حق آپ لوگ کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ تقریباً 10 سے 12 ہزار ہے۔ 10 سے 12 ہزار؟ جی ہاں، 10 سے۔ بڑی مہربانی جناب صاحب، بڑی مہربانی۔